اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی چند آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 19، آیت نمبر 20، آیت نمبر 21۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ اس کو بے حیائی اور بدی ہی کے کام کرنے کو کہے گا، گناہ کی طرف ہی لے جائے گا اس کو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تشریح سن لیجئے مختصر۔ دوسروں کے خلاف طوفان اٹھانا، یہ اس کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تہمت لگی تھی اس سلسلے کی آخری آیتیں ہیں۔ وہ قصہ میں نے چھوڑ دیا اور معروف ہے، بخاری وغیرہ میں سب جگہ قصہ ہے۔ دوسروں کے خلاف طوفان اٹھانا ایک ایسا عمل ہے جو تواضع کے خلاف ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ خوشگمان ہوتا ہے اور دوسروں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ بدگمان۔ یہ دونوں ہی باتیں ایسی ہیں جو ایمان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر آدمی کے اندر ایمانی تواضع پیدا ہو جائے تو اپنے احتساب میں اتنا زیادہ مشغول ہوگا کہ اس کو فرصت ہی نہ ہوگی کہ وہ دوسرے کے احتساب کا جھوٹا جھنڈا اٹھائے۔ بڑی زبردست ڈرانے والی آیت ہے۔ آج کل واٹس ایپ کے اوپر جو آیا جو چلا فارورڈ کر دیا، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ بری بری باتیں پھیلانا، کسی کے تہمت کے بارے میں بات کرنا، یہ کوئی حق نہیں ہے ہمیں یہ بات کرنے کا۔ فاحشہ کے معنی بے حیائی کے ہیں، اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاحشہ قرار دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیے، اور یہاں بدکاری کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے تعبیر کیا ہے، اور اسے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم کا باعث قرار دیا ہے، جس سے بے حیائی کے بارے میں اسلام کے مزاج کا اور اللہ تعالیٰ کی منشا کا اندازہ ہوتا ہے۔ محض بے حیائی کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت عند اللہ اتنا بڑا جرم ہے، تو جو لوگ رات دن ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات، ریڈیو، ٹی وی اور فلموں، ڈراموں کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور گھر گھر اسے پہنچا رہے ہیں، تو اللہ کے یہاں یہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہوں گے۔ اور ان اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کیوں کر اشاعت فاحشہ کے جرم سے بری ذمہ قرار پائیں گے۔ اسی طرح اپنے گھروں میں ٹی وی لا کر اور دوسری گندی چیزیں لا کر آدمی جو سوچتا ہے کہ میں تو تھوڑا ٹائم پاس کرتا ہوں، نہیں، آپ ٹائم پاس نہیں کرتے، آپ اپنے بچوں کے مستقبل خراب کر رہے ہیں، اس لیے جس سے ان کی آئندہ نسلوں میں بے حیائی پھیل رہی ہے، وہ بھی اشاعت فاحشہ کے مجرم کیوں نہیں ہوں گے۔ اور یہی معاملہ فواحش اور منکرات سے بھرپور
روزنامہ اخبارات کا ہے کہ ان کا بھی گھروں کے اندر آنا اشاعت فاحشہ کا سبب ہے، یہ بھی عند اللہ جرم ہو سکتا ہے۔ کاش ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اس بے حیائی کے طوفان کو روکنے کے لیے اپنی طاقت اور ہم کوشش کریں۔ کسی کے بارے میں بدگمانی پھیلانا یا کسی کے بارے میں خبر پھیلانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ آج کل تو واٹس ایپ کی دنیا ہے، بھی اچھی باتیں بھی اس کی جو ہمارے علماء میں معتبر علماء ہیں اور اچھی باتیں بتاتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں ان کی باتیں اور ہمیں پسند بھی آتا ہے ماشاءاللہ، لیکن خواہ مخواہ جو ہاتھ لگ گیا آگے بڑھا دیا، ایسا نہیں۔ اس لیے اس آیت کو علماء پہلے فقہاء بہت آپس میں پڑھتے تھے، نصیحت کے طور پر یہ آیت لکھ دیتے تھے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ ان قرآن نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔